ناظرین کرام، آج کی نشست کے مباحث کا آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ اس کے بعد حسب معمول جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں بعض سوالات کو ڈسکس کیا تھا، تو اب ہم ڈسکشن اور مکالمے کے حصے میں آتے ہیں۔ آج کی نشست میں جو طلباء، جو طالب علم آج کی نشست میں موجود ہیں، ایک تو اس سے پہلے موجود تھے سید شعور حسن، ان کے ساتھ آج سید حاشر حسن بھی موجود ہیں، اور یہ دونوں آج جو گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو متعلقہ سوالات ہو سکتے ہیں، جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، جو عام طور پر اس موضوع کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں، ان سوالات کو یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور میں اپنے علم و فہم کی حد تک جنات کے حوالے سے جو یہ سوالات کریں گے ان کا اپنے علم و فہم کی حد تک اپنی تھنکنگ کے حساب سے، اور خاص طور پر استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے جو بھی موقف ہیں یا ان کی جو تحقیقات ہیں ان کی روشنی میں اپنا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ شروع کیا جائے، اور جس گفتگو کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آپ سوالات کے سلسلے کو آگے شروع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور مگر ابلیس نے سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس بات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ابلیس ہے وہ جن نہیں، ایک فرشتہ ہے، جبکہ آپ نے اپنی گفتگو میں واضح طور سے اس چیز کو بتایا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ایک جن تھا۔ تو اس چیز کو ذرا ایکسپلین کریں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جو ابلیس تھا وہ فرشتہ نہیں، جن تھا۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال اس پہلو سے بھی اہم ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر دیہات میں، باقی جگہوں پر زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا، بلکہ یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کا سردار تھا۔ تو عام طور پر جو رائج بات ہے، یا عام جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، جو اس بات کو نہیں جانتا، تو وہ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ اصل میں فرشتہ تھا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور جس نے انکار کیا تو وہ ان کے اندر ہی کی کوئی شخصیت ہوگا، تو یہ خیال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا، لیکن قرآن مجید نے خود اس سوال کا جواب دے دیا ہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو کے اندر میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر قرآن مجید میں نہایت صراحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی ہے، واضح کر دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ کانا من الجن، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، تو وہ جنوں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بات اسی ترتیب سے بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن فرشتوں نے تو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا، اور وہ جنات میں سے تھا۔ یہ قرآن مجید میں واضح ہے بات، اس لیے اس میں تو دو رائیں ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو ابلیس ہے وہ جنات میں سے تھا۔ کیوں نہیں اس میں دو رائیں ہو سکتی؟ کہ قرآن مجید نے خود اس بات کو بڑے صریح الفاظ میں، بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن اب پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم تو فرشتوں کو دیا ہے، تو پھر ابلیس پر وہ حکم کیسے لازم آ گیا جبکہ وہ جن تھا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا ہے تو فرشتوں ہی کو حکم کی تعمیل کرنی چاہیے تھی، تو وہ حکم یا وہ قانون یا اللہ کی وہ بات وہ ابلیس کے لیے کیسے لاگو ہو گئی، کیسے ضروری ہو گئی؟ یہ سوال اس کے باوجود پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جب کسی بھی علاقے کی بڑی کسی مخلوق کو، یعنی جو اپنے کسی مرتبے کے اعتبار سے یا عند اللہ اپنے کسی بھی پہلو سے وہ اس کی بڑائی ہو، اس کی عظمت ہو، یا اس کو بڑا سمجھا جاتا ہو، اس کو اگر کوئی حکم دیا جائے گا تو چھوٹی مخلوقات یا چھوٹے قبیلے یا چھوٹے گروہ خود بخود اس حکم کے تحت آ جاتے ہیں۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر فوج، میں صرف تفہیم مدعا کے لیے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک حکم دیا جاتا ہے کسی مملکت کے سربراہ کو کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے،
یا فرض کریں کہ کسی فوج کے جرنیل کو حکم دیا جاتا ہے تو فوج کے سپاہی پر بھی وہ لازم ہوگا وہ حکم، کیونکہ اصل میں اگر اس قانون کی، اس حکم کی، اس بات کی تعمیل بڑی ہستی کو دے دی گئی ہے تو چھوٹی ہستیاں اس کے اندر آپ سے آپ شامل ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انڈرسٹوڈ بات تھی اور ابلیس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ پوچھا کہ تم نے انکار کیوں کیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، یہ بھی مکالمہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تو اس نے جواب کیا دیا اس کا؟ وہ جواب بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جی کہ آپ نے مجھے بھی حکم دیا ہے، اور ورنہ تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ آپ نے جب فرشتوں کو حکم دیا ہے اس کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ یہ بات نہیں کی اس نے۔ معلوم ہے کیا بات کہی اس نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے اس بات سے انکار کیا ہے، اس لیے آدم کو سجدہ نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آپ نے برتر چیز سے بنایا ہے اور اس کو کم تر چیز یعنی مٹی سے بنایا ہے، تو میں تخلیق کے اعتبار سے اس سے بڑا ہوں، اس سے بہتر ہوں، اس سے برتر ہوں۔ تو اس لیے اس نے انکار کی وجہ جو بتائی ہے وہ وجہ یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سرکشی کے ساتھ ساتھ تکبر کا اظہار بھی ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم ابلیس کی سرشت کو، اس کی صفت کو بیان کرتے ہیں تو جہاں اس کے اندر سرکشی یا انکار پایا جاتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ کسی انسان کے اندر یا کسی بھی اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے اندر خدا کے مقابلے میں یا کسی بھی بڑی ہستی کے مقابلے میں تکبر پایا جائے۔ تو وجہ میرا خیال ہے کہ جو بات ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یا کس وجہ سے جو ابلیس ہے وہ اس حکم کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی اسی بات سے میرے ذہن میں ایک سوال اور آ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ لفظ یوز کیا جنات کا یا جنوں میں سے، تو اس سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ابلیس تھا تو اس زمانے میں اور بھی کافی سارے جن تھے، تو جس طرح انسانوں کے جو جد امجد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو کیا جو ابلیس ہے یا جن ہے ان کا بھی کوئی جد امجد ہے، یا ان کی جو تخلیق ہوئی تھی وہ بھی کسی ایک جن سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ اس میں قیاس کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم اپنے آپ پر قیاس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم وہ مخلوق ہیں جس کی پوری تفصیل جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد انہی کے ساتھ ان کا جوڑا بنایا، اور پھر انسانیت کا سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہا اور آج تک اسی طریقے سے جاری ہے۔ تو یہ تو معاملہ، تو اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی ایسے ہی تخلیق کیا ہوگا۔ اب آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے جد اعلیٰ ہیں، یعنی وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی جو نسل ہے وہ آگے چلی ہے، تو کیا ابلیس بھی جنات کا جد اعلیٰ ہے؟ تو اس بارے میں بھی کچھ بات نہیں کہی جا سکتی کیونکہ اس بارے میں کوئی بات واضح نہیں ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے، دین کے حوالے سے یہ بات خاص طور پر ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہمیں اٹکل، ہمیں اندازے، ہمیں اس طرح کے تیر تکے نہیں لگانے چاہیے کہ جس چیز کو پروردگار نے بیان نہیں کیا، جس کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، ہم اندازے لگا کر اس کے بارے میں طے کرنے کی کوشش کریں۔ تمام سوالات جو اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے جواب ہمیں مل جائیں، وہ سوالات کے جواب ہمیں مل گئے ہیں، لیکن جن سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے تو اس سے ملتی جلتی کسی چیز پر ہم قیاس کر کے کوئی اندازہ تو لگا سکتے ہیں لیکن حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے بھی اس قیاس کا، اس اندازے کا اظہار کیا ہے کہ ممکن ہے جو ابلیس ہے وہ ان کا جد اعلیٰ ہو، یا ممکن ہے کہ بہت پہلے، جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا ہے اور انسانوں کو بعد میں تخلیق کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ اب پہلے کا مطلب کچھ وقت پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور پہلے کا مطلب صدیوں اور برسوں اور ہزاروں سال پہلے بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ممکن ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جد اعلیٰ ہو یا بالکل ابتدائی کوئی شخصیت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بہت سے جنات میں سے ایک جن ہو جو اس وقت وہاں پر موجود ہو جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نشست میں مجھے دعوت دینے کا شکریہ۔ آپ کی اس گفتگو سے میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایمانیات یا جو ایلیمنٹس ہے بلیف کے،
وہ 5 ہیں ہمارے سامنے، جس پہ خدا پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پہ اور روز آخرت پہ ایمان۔ بالکل صحیح۔ ان ایمانیات کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ ان میں یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، جن کو ریٹیفائی کرنا یا جن پہ ایمان لانا انسان کی وہ پہلی ابتدا ہے جس سے وہ اسلام میں یا دین کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جن، فرشتے اور انسان یہ ایک نمایاں مخلوق میں سے آتے ہیں، جن کا ذکر کئی بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ان تخلیق میں سے ہیں۔ تو جنات کا ایمانیات میں شامل نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اگر میں آپ کے سوال کو سمجھوں تو آپ کا سوال یہ ہے کہ انسان تو انسان ہے، یعنی انسان تو وہ مخلوق ہے جس نے ایمان لے کے آنا ہے قرآن مجید پر، قرآن مجید کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کے اوپر۔ لیکن جب ہم ایمانیات کی فہرست بناتے ہیں اور اس میں ان 5 چیزوں کو شامل کرتے ہیں تو فرشتوں کو تو شامل کر لیا گیا جو کہ ایک مخلوق ہیں، جنات کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ وہ بھی ایک مخلوق ہیں۔ یہ آپ اصل میں اس کی طرف فوکس کر رہے ہیں، تو اس کی یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ اہم سوال ہے کہ اس میں واقعتاً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق کردہ مخلوق ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور جب نظر نہیں آتے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ان پر ہم ایمان لے کے آئیں۔ تو جنات بھی تو ہمیں نظر نہیں آتے تو لیکن وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کئی موقعوں پر ان کے معاملات بھی ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہوا ہے، خاص طور پر جب یعنی حضرت آدم و ابلیس کا جو واقعہ ہے اس کے اندر وہ پورا واقعہ ہے جس میں اس کا ذکر ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا دین کی طرف سے اس کو ایمانیات میں شامل نہیں کیا گیا؟ تو اس میں 1-2 باتیں سمجھ لیجئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص طور پر جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری من جملہ ایمانیات ہیں، یعنی ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں اگر گائے کا ذکر ہوا ہے تو ہم گائے کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ گائے ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اس کا ایک وجود ہے۔ اسی طرح اس میں کسی قوم کا ذکر ہوا ہے، اس میں یہودیوں کا ذکر ہوا ہے، اس میں نصارہ کا ذکر ہوا ہے، ایسی بعض چیزوں کا ذکر ہوا ہے جن سے ہم نہیں واقف، مثلا قیامت کے احوال ہیں، دوزخ کے احوال ہیں، جنت کے احوال ہیں، برزخ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو جو کچھ بھی ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ بتائی تو گئی ہیں، لیکن ان کو ایمانیات کی اس فہرست میں عام طور پر شمار نہیں کیا جاتا۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، ہم ان کو مان رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی چیزیں ہیں قرآن مجید میں آئی ہیں، چاہے وہ ان کو ایمانیات کی فہرست میں شامل نہیں بھی کیا گیا تب بھی ہم ان کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک ہی جیسی مخلوق ہیں، یعنی ایک ہی جیسی اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے زاویے سے یعنی ایک جیسی، یعنی ہمیں نہ جن نظر آتے ہیں، ہمیں نہ فرشتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک تعلق ہے، جنات کے ساتھ بھی اپنی مخلوق کی حیثیت سے اسی طرح کا ایک تعلق ہے۔ تو کیوں، اور جنات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے اور فرشتوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہوا ہے، تو پھر یہ سوال بالکل بجا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کو بہت غور سے سمجھیے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اصل میں اس لیے ہمارے لیے خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ ان کا تعلق کارکنان قضاء و قدر کے ساتھ ہے۔ کارکنان قضاء و قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کارکنان قضاء و قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ٹولز ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے سے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اپنے فیصلوں کو نافذ کراتے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ تو یعنی ڈائریکٹ ان کو حکم دے کے اللہ تعالیٰ ان سے اپنے فیصلے نافذ کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عالم بالا سے یا ملائے اعلیٰ سے زمین تک پہنچایا ہے۔ تو یہ حضرت جبرائیل نے یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کا جب موقع ہوگا تو اس میں سور پھونکنے کا کام ہوگا، اسی طرح اور بے شمار کام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھا کر لائیں گے فرشتے، اور اس طرح کے بے شمار معاملات کو انجام دیں گے۔ تو دنیا میں اور جو اس طرح کی مختلف واقعات ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے واقعات، یا اسی طرح جیسے منکر نکیر ہیں جو ہمارے اعمال ناموں کو لکھتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام کام اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لیتے ہیں۔ گویا کہ کارکنان، ان کے لیے خاص جو لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاح کے طور پر، وہ کارکنان قضاء و قدر ہیں،
یعنی خدا کی طرف سے جو متعین کیے گئے معاملات ہیں ان کو وہ فرشتے انجام دیتے ہیں۔ اس وجہ سے، اور بالخصوص ہم اس پہلو سے بھی ان کی خاص طور پر ایمان کے پہلو سے اہمیت ہے کہ اصل میں جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہ بات غور سے سنیے گا، جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے لیے پیغام بر کی حیثیت کن کی ہے؟ اللہ کے رسول کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ کے دیگر جو انبیاء ہیں ان کی حیثیت کس چیز کی ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغمبر کی حیثیت کس کی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام کس نے پہنچایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو گویا کہ رسول کی جو حیثیت ہمارے لیے ہے، یعنی میں رسول بمعنی پیغام رساں بول رہا ہوں، تو رسول یا پیغمبر جو اصل میں ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے وہ ہوتا ہے نا رسول۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور نبی کریم تک کس نے پہنچایا؟ جبریل علیہ السلام نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو ان کے لیے ایک طریقے سے پیغام رسانی کرنے والے وہ ہیں۔ تو اس لیے تو ہمارے پاس جو قرآن مجید پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچا ہے، تو اللہ اور ہمارے مابین دو ہستیاں موجود ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ دو ہستیاں ہیں جو اللہ کے اور ہم تک پیغام پہنچانے کے حوالے سے ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ یہ حیثیت کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے، نہ کارکنان قضاء و قدر کی جو حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی براہ راست وہ بجا آوری کرتے ہیں، یہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے، اور نہ جنات کو، نہ انسانوں کو، نہ باقی جو جانور ہیں یا باقی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی بے بہا ہیں، ان کو یہ پوزیشن یا یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ تو چونکہ فرشتوں کو یہ حیثیت حاصل ہے، اس وجہ سے ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ناگزیر ہے، ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ ایمان لاتے ہی اگر ہم فرشتوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ وہ سلسلہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اللہ تعالیٰ تک جو پیغام کا سلسلہ ہے اس میں انقطاع واقع ہوگا، اس میں ایک رخنا آ جائے گا۔ تو اس لیے اس سلسلے کو وہاں تک جوڑنے کے لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آپ کی اس گفتگو سے میرے سوال کافی حد تک کلیئر ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے واضح کیا اپنے گفتگو میں اس بات کو کہ چونکہ فرشتوں اللہ تعالیٰ کے وہ ٹولز ہیں جن سے وہ اپنے احکامات کو نافذ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اس کی ایگزسٹنس کو ماننے کے لیے فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ناگزیر ہے، ورنہ ہم تمام اس چین کو کنیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ میرا سوال اس میں یہ ہے کہ ایمانیات کی اس فہرست میں یا اس لسٹ کے اندر فرشتوں کو ایڈ کرنے کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تخلیق یا ان کی ایگزسٹنس، کائنات کے سارے معاملات جو کہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس میں خاص پوزیشن ہے، ان کی خاص سگنیفیکنس ہے۔ تو آیا جن یا جنات کا اس لسٹ میں نہ شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اور اس وجہ سے ایک مکمل طور پہ جن ریس یا جو پوری مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناراضگی کا ایک پورا سبب ان پہ بنا، یا ان پہ اللہ تعالیٰ کی رعایت تھی جس کی وجہ سے وہ اس لسٹ میں نہ شامل ہو سکے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کو آپ دونوں باتوں کو الگ الگ دیکھیے۔ یعنی ایمانیات کا تعلق اصل میں ان چیزوں کے ساتھ ہے جس کو خاص طور پر، باقی چیزیں تو ہم مانتے ہیں، یعنی ایمان کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، یا 5 وہ جس میں ہم ایک ایمانیات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، تو دین کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تو یہ بات جو ہے ایمانیات کی، یہ بات میں فرشتے کیوں شامل ہیں، اس کا کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہے۔ اس کے 2 ہی نقطے ہیں، یعنی اس کا فرما برداری یا نافرمانی سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ایک صلاحیت سے ہے، یا ایک پوزیشن سے ہے، یا ایک مقام سے ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پر ایمان لانا ہے، یا رسولوں پر جو ایمان لانا ہے، وہ ان کے انسان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کے منصب رسالت کی وجہ سے ہے، یا منصب نبوت کی وجہ سے ہے۔
تو اسی طرح فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، جیسے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، تو فرشتوں کو جو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں ہمارے حوالے سے وہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ بے شمار اور بھی ذمہ داریاں ہوں گی، لیکن وہ ذمہ داریاں جن کا تعلق ہم سے بنتا ہے وہ دو طرح کی ہیں یا دو تین طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ مثال کے طور پر وہ ہمارے اعمال کا حساب رکھتے ہیں، تو یہ ایک ذمہ داری ان کی ہو گئی۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو دنیا کے سے متعلق ہوتے ہیں، کائنات سے متعلق ہوتے ہیں، ان احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بارش برسانی ہے، مثال کے طور پر کوئی طوفان لے کے آنا ہے، مثال کے طور پر کوئی رحمت کی کوئی صورت پیدا کرنی ہے، مثال کے طور پر کوئی وبا دنیا میں پھیلانی ہے، تو یہ جو کچھ بھی کام کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان کارکنان کے ذریعے سے کراتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو ایک پوزیشن ان کی یہ ہے ہماری دنیا کے تعلق کے حوالے سے۔ دوسری پوزیشن جو خاص طور پر یہ ہے کہ جو اس ہمارے لیے سب سے بڑی ہدایت ہے وہ ہے قرآن مجید کی صورت میں۔ قرآن مجید لانے والی جو مخلوق ہے وہ فرشتوں میں سے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور باقی رسولوں کے پاس بھی وہی آئے ہیں۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسولوں کے پاس، انبیاء کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک خاص کوالٹی بھی ہے، خاص خصوصیت بھی ہے، خاص صفت بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرما برداری یا نافرمانی سے یا کسی قوت کی کمی یا قوت کی زیادتی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق ایمانیات کے اندر اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو اس دنیا میں نافذ سمجھتے ہیں۔ تو وہ جب فیصلے نافذ ہوتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ سمجھتے ہیں تو وہ جس ذریعے سے وہ اپنے فیصلے نافذ کرتے ہیں اس ذریعے پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ بات تو اللہ کی ہے لیکن لکھی ہوئی کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں، یعنی کتاب میں۔ تو اس لیے ہم اللہ کی بات کو ماننے کے لیے ہمیں ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہم کتابوں پر بھی ایمان لے کے آئے ہیں، حالانکہ کتاب بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ کتاب تو اصل میں اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کی بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، تو اس میں ہمارا ایمان اس وجہ سے اس پر بنتا ہے کہ وہ ایک ذریعہ بن گیا ہم تک اللہ کی بات کو پہنچانے کا۔ تو اس وجہ سے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جنات کی یہ پوزیشن نہیں ہے اور کسی مخلوق کی یہ پوزیشن نہیں ہے۔ اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعنی کہ یہاں سے اتر جاؤ، ٹھیک ہے، آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ آج انسان کا دشمن ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اور جن ایک دوسرے کے دشمن ہے؟ کیونکہ ابلیس بھی جن تھا، تو کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہے یا پھر انسان کا دشمن ہے؟ اس کو ذرا واضح کریں۔ یہ دشمنی کی بات تو الگ میں بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ واضح ہو جائے کہ دونوں کو کہا گیا ہے، یعنی ابلیس اور اس کی ذریت کو بھی کہا گیا ہے۔ میں نے جن کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور اسی طرح انسان اور اس کی ذریت کو بھی کہا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو بھی، یعنی ذریت کہتے ہیں اولاد کو، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہا گیا اور ابلیس کو بھی کہا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں دشمنی کس نوعیت کی ہے؟ یعنی ابلیس میں اور حضرت آدم میں جو دشمنی کی نوعیت تھی وہ کیا تھی، اور اس کے بعد ابلیس چونکہ جن تھا اور حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے، تو کیا اس دشمنی کی نوعیت جنات کی اور انسانوں کی دشمنی کی نوعیت ہے؟ یہ اصل میں آپ کا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اور اس سے یہ قیاس کر لیا جاتا ہے کہ اصل میں جنات انسانوں کے اس اعتبار سے دشمن ہیں کہ چونکہ ابلیس نے اپنی دشمنی کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اس کا اعلان کیا کہ میں اب قیامت تک اس دشمنی کا مظاہرہ کروں گا اور انسانوں کو، آدم کی اولاد کو سرکشی پر آمادہ کروں گا، گناہوں پر آمادہ کروں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دے دی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پھر کیا دونوں آپس میں، جنات بطور مخلوق اور انسان بطور مخلوق، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا خاص طور پر جنات جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ جن ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے۔
آگے آپ نے دیکھا ہوگا سورہ ناس میں، جس کو ہم نے پچھلے موقع پر ذکر بھی کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب وسوسے ڈالنے کی بات کی ہے کہ جو شیطان ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے اندر، تو شیطان کے آگے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں من الجنتی والناس، یعنی شیطان جو ہے اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق جنات کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی یہ واضح رکھیے کہ جن ہونا کوئی شیطان ہونا نہیں ہے، یا انسان ہونا کوئی غیر شیطان ہونا نہیں ہے۔ انسانوں کے اندر بھی شیطان موجود ہیں اور جنوں کے اندر بھی شیطان موجود ہیں اصل میں، اور ایک ہی وقت میں آپ خود ہر انسان اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ ایک وقت میں اللہ اس سے محفوظ رکھے، اللہ اس سے پناہ دے، ایک وقت میں میں شیطان کو رول ادا کر رہا ہوتا ہوں۔ ایک انسان جو ہے وہ ایک وقت میں ایک شیطان کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے، ایک وقت میں وہ ایک بڑا صالح شخصیت کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ شیطانی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا انسان ہے لیکن در حقیقت شیطان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب جن شیطانی کام کرے گا تو در حقیقت وہ شیطان ہوگا۔ تو ابلیس کو جب شیطان کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو اس نے کام کیا ہے، سرکشی کا کام، گمراہ کرنے کا کام، اللہ کی راہ سے ہٹانے کا کام، اللہ کے بتائے ہوئے قانون سے نافرمانی کرنے کا کام، وہ جب اس نے کیا ہے، کرانے کا کام جب کیا ہے، خاص طور پر ورغلانے کا کام جو کیا ہے، تو وہ کام اصل میں شیطانی کام ہے۔ اس وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا، یعنی اس نے ایک طریقے سے اولین شیطان ثابت ہوا وہ، تو اس وجہ سے اس کا لقب بھی ایک شیطان کے طریقے پر پڑ گیا۔ لیکن حقیقت میں وہ کون تھا؟ حقیقت میں وہ ایک پرسن تھا، ابلیس۔ اور جو شیطان ہے وہ جیسے کہ سورہ ناس میں واضح ہے، شیطان جو ہیں وہ جنات کے اندر بھی موجود ہیں، شیطان جو ہیں انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور ایک ہی انسان کے اندر بعض اوقات شیطانی صفات موجود ہوتی ہیں اور بعض اوقات اس کے اندر اعلیٰ اخلاقی بہترین صفات موجود ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اچھا اس میں بھی یہ دیکھیے کہ جب ہمیں کوئی جن آ کے بہکاتا ہے تو وہ تو شیطانی عمل ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو شیطان کہہ دیا۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بہکائے گا، اس کو غلط راہ پر لگائے گا، اس کو غلط طرف کھینچ کے لے جائے گا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو بھی شیطان کہیں گے، یعنی اس وقت وہ شیطانی عمل انجام دے رہا ہے۔ یہ فرعون کیا تھا؟ شیطان تھا۔ یہ شداد کیا تھا؟ شیطان تھا۔ یہ نمرود کیا تھا؟ یہ شیطان تھا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی انتہا، یہ ابو جہل کون تھا؟ یہ ابو لہب کون تھا؟ یعنی انہوں نے کوئی ڈیفرنٹ کام تو نہیں کیے نا، اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کی، اللہ کی بات کے آگے یا پیغمبر کے آگے سرکشی اختیار کرنے کی کوشش کی، تو وہ تمام کام کیے جو ابلیس نے کیے تھے۔ تو اس اعتبار سے یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم جن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے لازم نہیں آ جاتا کہ جو جنات ہیں وہ ان کا ہر فرد شیطان ہوگا۔ ان کے اندر شیطانی کام کرنے والے شخصیات بھی موجود ہیں اور اعلیٰ انسانی کام کرنے، اعلیٰ اخلاقی کام کرنے والی شخصیات بھی موجود ہیں۔ آپ کی اس گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا کہ انسان میں سے یا جن میں سے جب بھی کوئی ان دونوں مخلوق میں سے اللہ کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش یا ورغلانے کی کوشش کرے گا تو وہ ایک شیطانی عمل ہے اور ہم اسے شیطان کہیں گے۔ باقی تخلیق کے اعتبار سے یہ دونوں مخلوق ہیں اللہ کی، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو۔ ایک بات اس کے ساتھ اور بھی ہے جو کہ ہم لوگوں کو قرآن مجید سے بھی ملتی ہے اور عام فہم میں بھی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ابلیس جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ چیلنج کیا تھا جس وقت اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں مبتلا ہوا کہ میں تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے باقاعدہ وہ پوری مہلت لی اور اس وقت استغفار نہیں کیا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں جو کہ اس میں اکثر ہمیں کنفیوژن ہوگی اس وقت سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے یا جب وہ بھٹکتا ہے اللہ کی راہ سے، تو آیا یہ کام کوئی شیطان کرتا ہے یا آیا یہ کام ابلیس اس وقت کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ابلیس ایز اے پرسن ہے، ہم اس کو ایز اے پرسن کاؤنٹ کرتے ہیں، تو کیا یہ شیطان بھی پھر ایز اے پرسن ہے؟ یا جس وقت انسان اللہ کی راہ سے بھٹک رہا ہوتا ہے تو یہ کام ابلیس کر رہا ہوتا ہے یا شیطان کر رہا ہوتا ہے؟ برائے مہربانی اس پہ روشنی ڈالیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھنا چاہیے کہ اصل میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے
کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ آپ اگر اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی اسکیم کو پیش کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ارادہ و اختیار مخلوق. اس کا اور معنی بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے استاد گرامی نے جو اس کا مفہوم کیا ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ اصل میں صاحب ارادہ و اختیار، جب کسی کو ارادہ دیا جاتا ہے، ارادے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو چاہے وہ اس کے مطابق سوچ سکتا ہے، یعنی وہ باؤنڈ نہیں ہے، وہ اس کے اندر خیالات آتے ہیں، خواہشات آتی ہیں، ارادہ آتا ہے، پلاننگ آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اقدام کر سکتا ہے اور اس کو کچھ چیزوں کے اوپر دسترس حاصل ہے، یعنی اس کو کچھ قوتیں، کچھ صلاحیتیں، کچھ چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ جو وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے. یعنی اس کو وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ دیا ہے. اسی بنا پر فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ آپ یہ جو ارادہ و اختیار کی آزادی دے رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تو ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے اور وہ زمین میں فساد پیدا کریں گے، خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو انتہائی شیطانی معاملات ہیں وہ کریں گے. جن چیزوں سے آپ نے منع کر رکھا ہے یا جو آپ کی دنیا کو، آپ کی زمین کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ جو آپ لوگ جتنا جانتے ہیں میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، یا جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے. تو معاملہ یہ ہے کہ اصل میں شیطان جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شیطان کسی خاص پرسن کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وصف کا نام ہے، ایک صلاحیت کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے. جو جس شخصیت میں پیدا ہوتا ہے وہ اگر مستقل طور پر پیدا ہو جائے، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، جیسے کہ ابو لہب میں پیدا ہو گیا، ابو جہل میں پیدا ہو گیا، مستقل طور پر پیدا ہو گیا تو وہ، یا ابلیس میں پیدا ہو گیا تو وہ مستقل شیطان بن گئے. اور جن کے ہاں یہ وقتاً فوقتاً پیدا ہوتا رہتا ہے، یعنی جب ہم اپنے آپ پر غور کریں، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں کیا وہ ہم اچھی حالت میں کرتے ہیں؟ تو ہم اصل میں اس شیطانی کیفیت کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. یا ہمارے ارد گرد جو لوگ مختلف ظلموں کی انتہا کر رہے ہیں، یعنی جو ہر آئے روز اخبارات میں، چینلز میں، خبروں میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ایسی ہی چیزیں آتی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ایک عام انسان ایسے ایسے گناہوں کا اور ایسی ایسی چیزوں کا، ایسے ایسے مظالم کا ارتکاب کرتا ہے کہ اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو وہ معاملات انجام دیے جاتے ہیں، وہ معاملات جو شخص انجام دے رہا ہوتا ہے اس کو اللہ کا فرما بردار بندہ کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو نافرمان ہے، وہ سرکش ہے. تو جو سرکش ہے، جو نافرمان ہے، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان جو یعنی خود قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ شیطان جو ہے یہ صفت رکھنے والے انسانوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اور جنوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے اور انسانوں کو بھی ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے. وہ بھی اپنی مرضی سے کوئی معاملات کر سکتے ہیں اور جو جنات ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے معاملات کر سکتے ہیں. گفتگو میں اپنی آپ نے یہ بتایا کہ شیطان ہونا یا شیطانیت ایک وسوسہ ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو کہ جنوں پر اور انسانوں پر دونوں پر طاری ہو سکتی ہے. جاننا میں اس میں یہ چاہوں گا آپ سے کہ انسان جب انسان کو ورغلاتا ہے یا بہکاتا ہے یا شر یا برائی کا کوئی اکساتا ہے اس پر، اس کو، تو انسان سے ہم کلام بھی کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمیں اس کی پریزنس کا مکمل طور پہ پتہ چلتا ہے، چھو بھی سکتے ہیں اس کو. لیکن شیطان یا جن کے معاملے میں کچھ یہ بات ہے کہ نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم ان سے کلام کر سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی بات ہم سن سکتے ہیں. تو وہ پھر انسان کو کس طرح سے بہکاتا ہے یا وہ کس طرح سے انسان پہ وسوسہ ڈالتا ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور اس کو آپ سمجھیے ایک خاص طریقے سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ انسان پر مختلف چیزیں، یعنی ابھی آپ جنات کی بات کو ایک طرف کر لیجئے. کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک اچانک انسانوں کے اندر کچھ واقعات ہونے لگ جاتے ہیں
اور ان کو نفسیاتی عارضہ ہو جاتا ہے، نفسیاتی مرض ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوا ہوتا کہ کسی نے خارج سے کوئی کام کیا ہوتا ہے. برین کے اندر، باڈی کے اندر بعض کیمیکل چینجز آتے ہیں، تو وہ اس کو آپ نے نفسیات میں پڑھا ہوگا، میڈیکل کے اندر بھی کچھ نہ کچھ معلوم کیا ہوگا. تو اصل میں کچھ دماغ کے اندر ایسے ایفیکٹس ہوتے ہیں کچھ حوادث کی وجہ سے یا اندرونی کسی کیمیکل چینج کی وجہ سے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور انسان وہ باتیں سوچنے لگتا ہے جو اصل میں عام طور پر اس نے سوچی نہیں ہوتی. وہ چیزیں خیال میں آنے لگ جاتی ہیں. مثال کے طور پر کتنی بڑی بات ہے اپنی جان کو ختم کرنا، خودکشی کرنا، لیکن انسان خودکشی کرتا ہے نا. تو وہ اس کو کون بہکاتا ہے کہ وہ خودکشی کرتا ہے؟ بے شمار عوامل ہوتے ہیں. یعنی وہ بعض اوقات خارجی عوامل ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کے اندر کے ایموشنز کے عوامل ہوتے ہیں. کئی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کیمیکل چینجز ہو سکتے ہیں جس کا شکار ہو کر یا جن کا شکار ہو کر وہ اس طرح کا اقدام کرتا ہے. تو یہ اصل میں مختلف عامل ہیں جو اس کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا چیز نے کیا معاملہ کر دیا ہے. کسی کیمیکل نے یا کسی خارجی واقعے نے یا کسی صورتحال نے یا اس کے کسی بلوغ نے یا اس کے اندر جیسے بلوغ کے حوالے سے، اسی طرح جو مختلف انسان کے اندر عمر کے ساتھ بعض تبدیلیاں آتی ہیں، خواتین کے اندر، مردوں کے اندر، اس کے بھی بعض نتائج آپ کو معلوم ہوگا کہ سامنے آتے ہیں، نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر سامنے آتے ہیں. اسی طرح بیماری کی وجہ سے بے شمار چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اصل میں نظر نہیں آ رہی ہوتی یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سی چیز ہمارے اوپر اٹیک کرنے جا رہی ہے. تو یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف جنات کے ساتھ نہیں ہے، بے شمار اور عوامل ہوتے ہیں جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں. جب ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کو تسلیم کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ یا کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی قوت جس کو ہم دیکھ نہیں رہے، جو ہمارے حواس میں نہیں ہے، ہمارے حواس سے ماورا ہے، اور وہ ہمارے اوپر افیکٹو ہو سکتی ہے. تو جیسے بے شمار ایسی چیزیں جو ہمارے حواس پر افیکٹو ہوتی ہیں، اور وہ مثال کے طور پر ابھی دیکھیے کہ یہ جو ایک بیماری ہے، یعنی اس کو میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں کہ اس وقت جو بیماری ہمارے پاکستان میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کووڈ کی بیماری، تو وہ جرثومہ جو ہے وہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا، پتہ ہی نہیں کس سے کس کو لگ رہا ہے. تو اس کے باوجود وہ اپنے افیکٹو ہونے میں زبردست ہے، یعنی وہ ایک سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جو مختلف قوتیں پائی جاتی ہیں، وہ قوتیں اپنا اثر بھی رکھتی ہیں، اپنا اثر دکھاتی بھی ہیں، انسانوں کو فائدہ یا نقصان بھی پہنچاتی ہیں. اور وہ قوتیں مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہیں، وہ ہمارے اندر کی بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے باہر کی بھی ہو سکتی ہیں. اچھا، اسی طرح جو ہمارا اندر کا انسان ہے، اور وہ انسان کبھی جب شیطانی پوزیشن میں آتا ہے تو وہ بھی ہم کو آمادہ کرتا ہے نا کسی غلط کام کے اوپر، تو ہم اس کی بات کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ بیرونی قوتیں بھی اگر ہمارے دماغ میں وسوسہ ڈالتی ہیں، ہمارے ذہن پر، ہماری چیز پر یا ہمارے خیالات پر مؤثر ہوتی ہیں، تو اصل میں جب وہ مؤثر ہوتی ہیں تو ہم آگے سے کیا رسپونڈ کرتے ہیں، ہم کیسے اس کو جواب دیتے ہیں. تو یہ اصل میں امتحان کی جگہ. تو وسوسہ بعض اوقات ہمارا اپنا اندر ڈال دیتا ہے، ہمارے اوپر وسوسہ بعض اوقات کوئی دوسرا انسان جو شیطانی پوزیشن لیے ہوئے ہوتا ہے وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور بعض اوقات کوئی جن ڈال دیتا ہے وسوسہ. تو اس لیے کسی چیز کا نظر آنا یا نہ آنا یہ ایشو نہیں ہے، وہ بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر مؤثر ہوتی ہیں، مینٹلی بھی اور باڈی کے لحاظ سے بھی، جسمانی طور پر بھی. آپ کی گفتگو سے ایک بڑا کامن کوشچن میرے ذہن میں آیا ہے. بچپن سے لے کر ہم لوگ کئی واقعات اس طرح کے سنتے ہیں جو کہ بچپن میں ہمارے لیے بڑے خوفناک ہوا کرتے تھے، جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ کوئی ایک جن ہے جس نے انسان کے جسم پہ قبضہ کر لیا ہے یا وہ اس کے جسم میں داخل ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ غیر معمولی حرکات جو ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے اور کافی حد تک بڑی خوفناک قسم کی ایکٹیویٹیز وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. نمبر ایک بات یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے نا، کیا آیا یہ ممکن ہے، کیا واقعی وہ اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے یا وہ بھی محض صرف وسوسے کی حد تک وہ کرتا ہے اور وہ اس کے کسی انٹرنل پروسیس یا کیمیکل جو ہے وہ چینجز کو انیشیٹ کرتا ہے. نمبر ایک سوال. نمبر دو یہ کہ پھر اس کے رد عمل میں یا اس کے نتیجے میں ہم یہ کرتے ہیں یا ہم نے کرتے دیکھا لوگوں کو،
جو عام طور پہ ہوتا ہے یہاں پر کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کی تلاوت اس کے سامنے شروع کر دی جاتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے یا جس سے یہ ایک خیال رکھا جاتا ہے لوگوں کا کہ اس سے وہ جن ہے وہ اس کے جسم میں سے نکل جائے گا. تو ان دونوں باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں جو اس بارے میں کوئی یقینی بات کہنا، ویسے تو بے شمار باتیں ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہیں، لوگ اس کو اظہار کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں کہ کسی کے قبضے میں جنات ہیں اور وہ جنات سے فلاں فلاں کام لیتے ہیں. تو اس بات کو یقینی طور پر تسلیم کرنا کہ فلاں کسی صاحب کے پاس، یعنی امکان کی حد تک تو اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن یقین رکھنا کہ کیا کسی فرد کے ساتھ واقعی ایسا ہوا ہے کہ اس کے اندر جنات نے حلول کیا ہے، جنات اس کے وجود میں داخل ہو گئے ہیں اور اس کے وجود کو کنٹرول کرنے لگ گئے ہیں، اور اسی طرح کوئی اور صاحب آئے ہیں اور انہوں نے ان کے اندر سے اس جن کو یا جنات کی کسی جماعت کو نکال دیا ہے. میں تو خود اس کا ایک طریقے سے چشمدید گواہ کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے والد تھے محترم جناب سید محمد حسن شاہ صاحب، وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ اس فن کے ماہر سمجھے جاتے تھے اور وہ اس کو اختیار بھی کرتے تھے، استعمال بھی کرتے تھے. یعنی کسی کے اندر جن حلول کر گیا ہے اور وہ اس کے لیے جو بھی دم درود اور اس طرح کی باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کو اختیار بھی کرتے تھے اور استعمال بھی کرتے تھے. ابھی بھی میرے چھوٹے بھائی اس فن کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن میں نے بذات خود بھی اس کو بارہا دیکھا ہے اپنے بچپن کے اندر کہ لوگوں کے اندر جن موجود ہیں، خواتین کے اندر، مردوں کے اندر، لڑکوں کے اندر، بڑوں کے اندر. تو وہ جنات ان کے اندر موجود ہیں، وہ مختلف آوازیں نکال رہے ہیں، وہ ایسی عجیب و غریب گفتگویں کر رہے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جیسے کہ دوسری کوئی زبان بول رہے ہیں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی ایسے الفاظ بولنے لگ گیا ہے، یعنی بعض اوقات عربی کے الفاظ بولنے لگ گیا ہے، بعض اوقات انگریزی کے الفاظ بولنے لگ گیا ہے جو اس سے توقع نہیں کیے جا سکتے. تو یہ میں نے بارہا اس طرح کے مناظر اپنے ہاں دیکھے ہیں. لیکن اس کے باوجود، اس میں سے گزرنے کے باوجود، اس کو سمجھنے کے باوجود، اس کو دیکھنے کے باوجود، ابھی میں یعنی اس یقین میں نہیں ہوتا کہ کیا متعین طور پر کہا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص کو جس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں صادر ہو رہی ہیں اس کو واقعتاً اس کے اندر کسی جن نے حلول کیا ہے یا اس کو کسی نفسیاتی عارضے کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. یہ متعین طور پر نہیں کہا جا سکتا. تو وہ متعین طور پر کہنے کے لیے کوئی ایسی واضح شہادت ہونی چاہیے، ایسی واضح ایویڈنس ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں. جیسے کہ میڈیکل کے اندر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ لیبارٹری میں لے جا کے کسی چیز کو چیک کر لیتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بلڈ میں یہ مسئلہ ہوا ہے یا ہارٹ کا اگر پرابلم ہے، شوگر کا پرابلم ہے، تو لیبارٹری میں جا کے ہم ان چیزوں کو چیک کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ یہ جو علوم ہیں، ان علوم کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہوا. یعنی پرانے زمانے میں ان علوم کے حوالے سے ان کے ماہرین بھی موجود تھے، ان فنون کو جاننے والے بھی موجود تھے. جیسے کہ آپ جادو کا ذکر سنتے ہیں، جادو کا ذکر سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں موجود تھیں اور وہ اسی طرح کے شاہکار چیزوں کو تخلیق کرتے تھے جس طرح کہ آج کے زمانے میں سائنس تخلیق کرتی ہے. تو لیکن یہ آج کے زمانے میں یہ کہنا، اس لیے میرا احساس یہ ہے، یعنی میں اس میں جو کمنٹ کروں گا وہ یہ کروں گا اور اپنے ناظرین کے سامنے بھی یہ بات رکھوں گا کہ اصل میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے ایوائڈ کیا جائے کہ ہم اس طرح کے موقعوں پر یہ یقین کر لیں کہ کوئی جن ہی ہے. اور اولاً کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا کوئی نفسیاتی عارضہ تو نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور اگر فی الواقع کوئی سچا پکا ماہر فن ہے اس کے پاس چلے بھی جانا چاہیے. جس طرح ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اسی طرح اس فن کا کوئی ماہر ہے اس کے پاس جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پر یعنی اس فن کے حوالے سے، یعنی وہ فن جو جنات کو کنٹرول کرنے کا فن ہے، وہ فن یا وہ علم جو اصل میں اس طرح کی چیزوں کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے یا ذہن میں آنے والے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے وہ فن یا علم ایک رول پلے کرتا ہے، تو اس فن کے ماہرین عام طور پر اب نظر نہیں آتے. جب نہیں موجود تو پھر وہ لوگ
جو اصل میں ٹرینڈ نہیں ہوتے یا اصل میں اس فن کو نہیں جانتے ہوتے، محض عطائی ہوتے ہیں، یعنی محض صرف اپنے اوپر لیبل انہوں نے لگایا ہوتا ہے، در حقیقت وہ اس فن سے ناواقف ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے پاس نہ جایا جائے اور ان سے احتراز کیا جائے، زیادہ تر یہی صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال یعنی اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانوں کے اندر ممکن ہے کہ یہ حلول کرتے ہوں، اس کا امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جو بات ہے یہ بات کوئی آج کی نہیں ہے، جب سے انسان موجود ہیں اس بات کو بیان بھی کیا جاتا رہا ہے، سنا بھی جاتا رہا ہے، اور کہ وہ انسانوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کو رد اس طریقے سے کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور کرنے کے لیے اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو حلول ہونے کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہوں گے، حلول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے وجود کو، آپ کے ذہن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی قوت، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ معمول بن جاتے ہیں ایک ہپناٹائز کرنے والے پرسن کے، یا ایک ٹیلی پیتھی کا جو ماہر ہے اس کے آپ معمول بن جاتے ہیں، وہ جیسے آپ کو گائیڈ کرتا ہے آپ اس کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی کوئی جناتی قوت جو ہے یا جن اس طرح کا کوئی عمل کر کے وہ آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے جن انسانوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، ایسے ہی انسان بھی جنوں کے اندر وسوسہ ڈال کے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور مزید اس میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر انسان اور جن مقابل ہو جائیں تو ان دونوں میں زیادہ طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو جن ہے وہ ایک زیادہ طاقتور اور پاورفل مخلوق ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ جہاں تک وسوسے ڈالنے کا تعلق ہے اس میں ایک فرق ہے، اس لیے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ بالعموم انسان جو ہیں وہ جنات پر اس طرح مؤثر نہیں ہو سکتے ہوں گے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، اور عام طور پر جو بعض لوگوں کے مشاہدات ہیں اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں جنات تو انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو سن بھی سکتے ہیں، لیکن انسان جو ہیں وہ نہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں نہ ان کو سن سکتے ہیں۔ تو جب کسی کے اندر وسوسہ ڈالنا ہوگا، کسی کے اندر افیکٹو ہونے کے لیے یا کسی کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا، تو پہلے تو اس کو محسوس کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ ماہرین فن یہ صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی وہ ظاہر ہے کہ ماہرین فن تو بہت محدود ہوتے ہیں نا، تمام انسان تو یہ کام نہیں کر سکتے ہوتے، تو ان کی حد تک تو اس بات کو مانا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک عام انسانوں کا تعلق ہے تو یہ تصور کرنا محال ہے، کہ اس لیے محال ہے کہ جو چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی، جو مخلوق ہمیں نظر ہی نہیں آتی، جس کو ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے، جس کی بات کو ہم سن نہیں سکتے، تو ہمارا ان پر اس طریقے سے اثر نہیں ہو سکتا۔ ان کا البتہ ہمارے اوپر اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم کو سن بھی سکتے ہیں، ہم کو محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ فرق ہے جس کی وجہ سے ہے۔ اب جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ان دونوں کا قوت کے لحاظ سے تقابل کیا جائے یا صلاحیت کے لحاظ سے ان میں موازنہ کیا جائے تو کیا فرق سامنے آتا ہے، اور بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو جنات ہیں ان کی استعداد، ان کی صلاحیت، ان کی قوت انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ جنات اور انسانوں میں سے اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے، دونوں کو سامنے رکھا جائے، تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جنات ہیں وہ انسانوں کے مقابلے میں زیادہ استعداد رکھتے ہیں، زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، زیادہ قوت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ فی الجملہ یا بحیثیت مجموعی اس بات کو کہنا، علی الاطلاق کہنا، بحیثیت مجموعی کہنا، یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ صلاحیتیں جنوں کے پاس زیادہ ہوں اور کچھ صلاحیتیں انسانوں کے پاس زیادہ ہوں، یہ اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ البتہ ایک واقعہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بعض علوم جو انسانوں کے پاس ہو سکتے ہیں وہ جنوں کے پاس نہیں ہو سکتے، یا بعض علوم کے حوالے سے انسان جنوں سے آگے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ جس سے آپ سب واقف ہوں گے، وہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان نے یہ چاہا، علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت ان کے دربار میں حاضر کیا جائے، تخت سمیت اس کو ان کے دربار میں حاضر کیا جائے، تو پوچھا اپنے درباریوں سے
کہ کون یہ ذمہ داری لے سکتا ہے یا کون یہ کام کر سکتا ہے، تو اس موقع پر ایک جن نے اپنا اس بات کا اظہار کیا یا اس عزم کا اظہار کیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور پوچھا کہ کتنا وقت لگے گا، تو اس نے کہا کہ کچھ مدت لگے گی، یعنی چند گھنٹوں چند ساعتوں کی بات کی، یعنی 1-2 گھنٹے کا یا کچھ وقت لگے گا جس کے اندر وہ تخت کو ایک ہزاروں میل کے فاصلے سے یا سینکڑوں میل کے فاصلے سے وہ وہاں پر منتقل کر دے گا۔ تو اسی موقع پر ایک انسان نے درباریوں میں سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو سامنے مصاحب تھے، درباری تھے، ان میں سے ایک انسان کھڑا ہوا اس جن کے مقابلے میں، تو اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں اس تخت کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لمبا ٹائم لے رہا تھا جن، اور جو وہ انسان ہے اس نے، اور پھر حضرت سلیمان نے اس کو کہا، اور اس نے جو کچھ بھی اس کے پاس علم تھا، وہ ظاہر ہے کہ ہر علم اللہ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے، اس علم کے ذریعے سے اس نے اس تخت کو ایک لمحے کے اندر، پلک جھپکتے میں، ملکہ بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو انسانوں کے علوم ہیں وہ ضروری نہیں کہ جنوں کے مقابلے میں کمتر ہی ہوں، بعض موقعوں پر، بعض صورتحال میں یا بعض چیزوں کے اندر ان کا علم، ان کا فن جنات سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو جنات ہیں یہ دنیا میں ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی رہنے کے جو ٹھکانے، وہ ٹھکانے ان کے کیا ہیں؟ یہ کسی خالی ویران جگہ پہ رہتے ہیں، یا یہ ہمارے گھروں میں ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یا ان کی کیا ایسی جگہ جہاں پہ جن رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ اس میں بھی ہم یقین سے تو کوئی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک اندازہ کر سکتے ہیں۔ اندازہ اسی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے کہ جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، تو معلومات میں مثال کے طور پر ایک جو قرآن مجید سے بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں سورہ جن میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، اس کو ہم نے شاید ذکر بھی کیا ہے، تو واپس تشریف لا رہے تھے تو وہاں آپ نے نخلا کے مقام پر قیام کیا ہے، کچھ راتیں آپ نے وہاں پر گزاری ہیں۔ تو رات کے وقت غالباً تہجد کی نماز میں آپ تلاوت فرما رہے تھے، تو اس موقع پر جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا ہے، اور جنوں کی جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت کو سنا ہے۔ تو اس سے کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایسا تلاوت کو سنا ہے، تلاوت کو سننے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے جہاں وہ رہتے تھے، وہ جماعت یا وہ گروہ، وہاں جا کے انہوں نے وہ بات بتائی ہے، یا جو تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اس کا بیان کیا ہے، اور جو اس کے اندر باتیں تھیں قرآن مجید کی، توحید کی، آخرت کی یا دیگر چیزوں کی، جو کچھ بھی باتیں اس حصے میں بیان ہوئی ہوں گی، وہ انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بتائی ہیں، اور بتایا ہے کہ ایک بڑا دل پذیر قرآن ہم نے سنا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ سارا معاملہ ہم تک کیسے پہنچا ہے، یہ ہمیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، کہ جنات وہاں سے گزرے اور جنات نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد وہ اپنی قوم میں جا کر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو اس واقعے کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک واضح بات یہ ہوتی ہے کہ جنات انسانوں کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ وہیں کہیں رہتے ہوں، یہ بات واضح ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کی زبان کو سمجھتے ہیں، اس کو ہم نے ابتدائی گفتگو میں بھی ڈسکس کیا تھا، وہ ان کی زبان کو سمجھتے بھی ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں۔ تو سمجھنا ایسے تو نہیں ہو سکتا، سمجھنا تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ انسانوں کے قریب رہتے ہوں، کیونکہ کوئی بھی آواز آپ قربت کے بغیر سن نہیں سکتے، چلیں سن سکتے ہوں گے، لیکن معاشرت کو، زبان کو، اس کے اسالیب کو، اس کے اندر جو محاورے استعمال ہو سکتے ہیں، تو اس کو اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے جب آپ اس علاقے میں رہتے ہوں۔ تو اس علاقے میں نہیں رہتے ہوں گے تو آپ اس سے واقف نہیں ہو سکتے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے، یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ ہمارے علاقوں ہی میں رہتے ہیں، یعنی جہاں انسان رہتے ہیں ان کی اپنی دنیا ہے، ان کے اپنے گھر، ان کے اپنے رہن سہن کے طریقے، اپنے جو معاملات ہیں وہ ہوں گے، لیکن جہاں بھی ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہی رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ویرانوں میں بھی رہتے ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ شہروں کے اندر بھی رہتے ہوں، اس میں کوئی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ شہروں میں نہیں رہتے ہوں گے،
وہ شہروں میں بھی رہتے ہوں گے، وہ ویرانوں میں بھی رہتے ہوں گے۔ اور یہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے یہ بات درست نہیں ہے، یعنی یہ ایک کے اعتبار یقینی طور پر کہنا درست نہیں ہے کہ مثلاً ہم نے کوئی ویرانہ ہے، کوئی آباد جگہ نہیں ہے، یا کوئی ویران گھر جس کے اندر لوگ نہیں رہتے تو اس کے اندر لازماً اس طرح کی جنات آ جاتے ہوں گے۔ یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اس لیے طے شدہ طریقے سے متعین طور پر، واضح طور پر، حتمی طور پر اس طرح کی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن سمجھ میں یہی آتی ہے کہ وہ ہمارے ارد گرد ہی رہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جنوں کے رہنے کے حوالے سے کہ جن رہتے کہاں ہیں۔ اچھا، میرا مزید سوال یہ ہے کہ جنوں کی خوراک کیا ہے؟ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جنوں کی جو خوراک ہے وہ ہماری کھائی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے، اس کو ذرا بتائیں۔ یہ اصل میں ایک حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو آپ ہڈیاں بچ جاتی ہیں کھانے میں سے تو ان کو ضائع نہ کیا کریں، کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو بالکل ٹھیک بات ہوگی کہ وہ ان کی خوراک ہے، اور آپ کو اس کا علم وحی کے ذریعے سے ہوا ہوگا، یا جو بھی آپ کے علم کے ذرائع ہیں ان ذریعے سے اس چیز کا علم ہوا ہوگا، لیکن یہ ایک اس کا جز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور خوراک کی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو لیکن ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا حدیث کے حوالے سے ہم تک بات پہنچی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماہر فن ہو یا جس کا تعلق جنات کے ساتھ ہو تو وہ کچھ باتوں کو واضح کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جس چیز کو سمجھنا چاہیے وہ یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ جب وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں تو ان کی خوراک کی نوعیت اس طرح کی نہیں ہو سکتی جو ہماری خوراک کی نوعیت ہے، کہ اپنی نیچر کے لحاظ سے، اپنی ساخت کے لحاظ سے وہ ایک مختلف نوعیت کی مخلوق ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر درخت بھی ایک مخلوق ہیں، وہ بھی ڈیولپ کرتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، لیکن ان کی خوراک یا ان کی چیز وہ نہیں ہے کہ جو جیسی کہ ہماری ہوتی ہے، اس سے مختلف طریقے سے وہ اپنی خوراک کو حاصل کرتے ہیں۔ مثلا سورج سے حاصل کرتے ہیں، مثلا زمین سے، پانی یا زمین کے اندر جو کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں اس سے وہ حاصل کر کے اپنے آپ کو نشو و نما دیتے ہیں۔ اچھا، میرا اس کے اندر ایک سوال آپ سے اور بھی ہے کہ انسان تو ویسے جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو بھی ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ جنوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ کتا ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جو کتا اگر بھونکتا ہے یا دیکھتا ہے تو وہ جنوں کو شاید دیکھ سکتے ہیں، یا گدھا ایک ایسا جانور ہے جو شیاطین کو یا پھر جنوں کو دیکھ سکتا ہے، تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ نہیں، اس کا جب پہلے تو یہ پتہ چلے گا کہ جو گدھا ہے یا کتا ہے یا کوئی اور جانور ہے یہ اس نے ہمیں کیسے بتایا، یعنی وہ تو پہلے ہمیں بتائے گا نا، تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس نے فلاں چیز دیکھی ہے یا نہیں دیکھی۔ تو اصل میں یہ بعض اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، تاثرات ہوتے ہیں، یا ایک تبصرے ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں جو اس طرح سے بنا لیے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک سادہ عقلی سوال یہ ہے کہ بھئی کتا اگر دیکھ سکتا ہے تو پہلے میری اور کتے کی، یا انسان کی اور کتے کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے، یا انسان کی اور جانور کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے، تبھی تو وہ بتائے گا کہ میں نے فلاں چیز دیکھی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں پر ممکن ہے کہ وہ کسی اس طرح کی مخلوق کو دیکھ سکتے ہوں، لیکن اس کا امکان کم ہے۔ اس کا امکان اس لیے کم ہے کہ جو حیوانی مخلوق ہے، یعنی اسی طرح گوشت پوشت سے بنی ہوئی مخلوق، جیسے کہ ہم ہیں، جیسے کہ جانور ہیں، جیسے کہ گائے، بھینس، بکری ہے، تو یہ ان کی سب کا جو بیسک سٹرکچر ہے حیوانیت کے اعتبار سے وہ ایک ہی جیسا ہے۔ یعنی ہماری جو آنکھ کا سٹرکچر ہے وہی جانوروں کی آنکھ کا سٹرکچر ہوگا، ہمارے جو دل کا، معدے کا اور باقی جو جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں اور باقی ساری چیزیں ہیں، ان کا جو سٹرکچر ہے، جیسے وہ ورک کرتے ہیں کم و بیش اسی طرح باقی جو جانور ہیں، میملز ہیں، باقی جو جانور ہیں، وہ اسی طریقے سے ان کا پورا جو سسٹم ہے وہ ورک کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے، تو یہ بات درست نہیں لگتی کہ جانور ان کو دیکھ سکتے ہوں گے۔ یہ بظاہر اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ سسٹم ایک ہی ہے، یعنی آنکھ جیسی ہماری دیکھتی ہے اسی ان کی آنکھ کا سسٹم بھی وہی ہے۔ تو جب سسٹم ایک ہے تو اس کی بنا پر یہ تصور کرنا کہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے، فلاں لوگ دیکھ سکتے ہیں یا فلاں مخلوق دیکھ سکتی ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔
اور پھر یہ محض ایک قیاس ہے، ایک اندازہ ہے، کیونکہ ان کی جانوروں کی ہمارے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے، تو اس طرح کے خیالات پر خام خواہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جن جو ایک مخلوق ہے، جن جو مخلوق ہے ان کی وہ کسی ایسی فریکوینسی کے پر آپس میں باتیں کرتے ہوں جو کہ ایک انسان نہیں سن سکتا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ جس طرح کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان نہیں سن سکتے۔ یہ جانور جیسے ہمارے چمگادڑ ایک ایسا جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی کہ وہ بہت دور سے آواز سن لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے ایسی کچھ مخلوق کے ایسے کچھ جانور ہیں جو جنوں کو سن سکتے ہوں۔ میں اس کو بالکلیہ تو رد نہیں کرتا، اس بات کو نہ میں نے اپنی گفتگو میں رد کیا ہے کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ ایک اندازہ لگایا نا، ایک اندازہ لگایا ہے کہ وہ چیزیں جو وہ مخلوقات جو عام طور پر جانوروں کو یا انسانوں کو نظر نہیں آتی، کیا وہ جانوروں کو نظر آتی ہیں؟ تو اس میں کچھ فرق تو ہو سکتا ہے، یعنی یہ فرق ہو سکتا ہے کہ میری جو سماعت ہے وہ اور کسی جانور کی سماعت میں بہت فرق ہو، اسی طرح میری جو ویژن ہے اس میں اور کسی دوسرے جو جانور ہے اس میں ویژن میں، یعنی کتنی دور تک کوئی جانور دیکھ سکتا ہے، کس کی نظر کم ہوگی، کسی کی دوسری ہوگی، اسی طرح کسی جانور کو کوئی چیز بڑی نظر آئے گی، انسان کو ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں چھوٹی نظر آئے۔ اس طرح کے فرق تو ہو سکتے ہیں، اور اس اعتبار سے آپ ہو سکتا ہے قیاس بھی کر سکیں، لیکن چونکہ جنات اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک بالکل ڈیفرنٹ مخلوق ہے، یعنی جس کا چمگادڑ کا آپ نے حوالہ دیا یا باقی چیزوں کا حوالہ دیا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان کی، یعنی جس آواز کو چمگادڑ سن سکتا ہے تو انسان بھی کسی آلے کی مدد سے اس کو سن سکتا ہے، لیکن کیا جنات کی آواز کو کسی آلے کی مدد سے سنا جا سکتا ہے؟ یہ بظاہر اس بات میں محال بات لگتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کا قطعی طور پر انکار نہیں کیا، اس کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ کیسے ہوگا، یقین ہم کیسے کریں گے؟ فیصلہ تو ہم اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب کوئی جانور ہمیں بتائے کہ میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے، اور جب تک وہ بتائے گا نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو جانور تو ہمیں نہیں بتاتے، نہ ہم ان کی بات کو، ان کی آواز کو، ان کی چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس پہلو سے بھی، یعنی فرض کریں کہ وہ ان کے ہاں یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے ہاں یہ صلاحیت ہے، اس لیے اس بات کو یقینی طور پر نہیں کہنا چاہیے۔ ایک کامن سوال جو ہماری سوسائٹی میں رائز بھی ہے اور کافی مجالس میں لوگ پوچھتے بھی ہیں، بلکہ بالعموم اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں، جنات اکثر ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ شادیاں جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں یا بیکورڈ ایریاز ہے وہاں تو یہ باقاعدہ طور پہ بات رائج ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے تو بالا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہوگا، احادیث میں بھی اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح جنات ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، اسی طرح انسان بھی موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے تو ان کے موقع پر بھی اس طرح کا کوئی واقعہ صادر ہونا چاہیے تھا یا کوئی بات سامنے آنی چاہیے تھی، تو اس طرح کی کوئی چیز خاص طور پر صحیح احادیث کے اندر، روایات کے اندر کوئی بیان نہیں ہوتی، اور عقل بھی اس کو ماننے سے گریز کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپنی حقیقت کے اعتبار سے دو مختلف چیزیں ہیں، یعنی آپ مختلف چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شادی کے لیے ایک اٹریکشن چاہیے ہوتی ہے، ایک ریلیشن کی نوعیت چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ریلیشن کی نوعیت یا وہ اٹریکشن کی نوعیت وہیں پیدا ہوتی ہے جہاں سیم چیزیں موجود ہوں، یعنی سیم سیکس میں، سیم جنس کے اندر ہی وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ خواہ وہ یعنی جانور ہوں، خواہ وہ کوئی بھی مخلوقات ہوں۔ تو وہ یہ اس کو عقل باور نہیں کرتی کہ جیسے ہم اس کا تصور نہیں کرتے کہ جو دنیا کے اندر دیگر مخلوقات پائی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ انسان شادی کرنے کی خواہش رکھیں، سمندری مخلوقات ہیں، باقی مخلوقات موجود ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا پھر شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نسل کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ تو نسل کا سلسلہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ دو مختلف مخلوقات کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرکچر ہی جب مختلف بنایا ہوا ہے تو دو مخلوقات کیسے آپس میں اس رشتے کو آگے بڑھا کر نسل کے سلسلے کو آگے بڑھا سکتی ہیں؟ تو اس میں بظاہر یہی بات لگتی ہے
کہ اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے، یہ محض کہانیاں قصے ہوتے ہیں اور لوگوں نے اپنے طرف سے گھڑ لیے ہوتے ہیں، اور اس کو بعض اوقات ڈرانے کے لیے، بعض اوقات سمجھانے کے لیے، اور بعض اوقات کسی اور پہلو سے اس طرح کے قصے کہانیاں لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں اور وہ چلتی چلی جاتی ہیں۔ ورنہ اگر کوئی اس میں حقیقت ہوتی تو کسی نہ کسی زمانے میں اس کا، جب بھی آپ سنیں گے آپ یہی سنیں گے کہ آپ نے سنی ہے یہ بات، تو جب اس کے پاس پہنچیں گے اس نے کہیں اور سے سنی ہوگی، اس کے پاس پہنچیں گے اس نے کہیں اور سے سنی ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس کا چشمدید گواہ ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو۔ تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نصوص کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی اس کی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، اور نہ اس کے اندر عقل اس کی اجازت دیتی ہے، اور جو انسان کا جسمانی نظام ہے وہ بھی اس کا، یا مخلوقات کا جو اپنا سٹرکچر ہوتا ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو ہالی ووڈ میں موویز بنتی ہیں، جو فلمیں ہیں جو ہمارے یہاں بھی بہت مقبول ہیں، اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ دوسرے سیارے، ان پہ جو مخلوق رہتی ہیں جن کو وہ جن کی شکل میں پیش کرتے ہیں، وہ ایک انویژن کی شکل میں آہستہ آہستہ ہماری جانب بڑھ رہے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ وہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا پہ قبضہ کر لیں گے یا دنیا پہ اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک یہ بات، دوسری بات یہ کہ انہیں فلموں میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جو اس طرح کی فکشن بیس بھی ہوتی ہیں وہ کسی ریسرچ سے لنکڈ ہو کے آ رہی ہوتی ہے، کسی حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر جنات کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، بلا لیتے ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں بھی کچھ اندازے ہیں نا، کچھ خیالات ہیں، لیکن کیا حقیقت کی دنیا میں، یعنی ویسٹ میں جو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، کیا حقیقت کی دنیا میں ان ساری باتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ سائنسی طور پر، عقلی طور پر، اسٹیبلش فیکٹ کے طور پر اس کو مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا؟ تو بظاہر تو ابھی تک اس جگہ پر نہیں پہنچا معاملہ کہ ان سارے خیالات کو، ان ساری باتوں کو، فکشن کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ایک اندازے خیال کے طور پر یا لوگوں کی دلچسپی کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ پیش تو کر دیا جاتا ہے، لیکن کیا وہ فی الواقع حقیقت ہوتی ہیں؟ بعض اوقات حقیقت بھی ہوتی ہے، یعنی ایسا ہوا ہے کہ فلم جو ہے وہ ماضی میں بنی ہے اور اس کا جو خیال تھا وہ بعد میں منصہ شہود پر آ گیا، یعنی دنیا کے سامنے آ گیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ٹائم مشین ایک تصور ہے اور اس کے لحاظ سے فلمیں بھی بنائی گئی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی زمانے میں یہ ایک فیکٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے، ایسا ممکن ہے۔ تو ایسی ہی چیز کوئی ہو سکتی ہے، لیکن آج تک کی تاریخ میں اب تک تو بظاہر میری معلومات کی حد تک ایسا کوئی فیکٹ موجود نہیں ہے، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے جس کو فیکٹ کہا جا سکے کہ واقعی ایسا ہوا ہے۔ تو اس لیے ابھی تک تو اس کو یہیں پر ہی رکھنا چاہیے۔ تو البتہ ماضی کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماضی میں ایسے ماہرین فن موجود تھے جو اس طرح کی مختلف کرتب بھی دکھاتے تھے، اور جو ایسے علوم جس کا بھی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے، یعنی ان کے دربار کے اندر ایک آدمی نے تخت پلک جھپکتے میں ہزاروں میل کے فاصلے سے دوسری جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ تو ایسا ہو تو سکتا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جب تک کوئی بات واضح طور پر سامنے نہ آئے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اردو ادب کے اندر ایک اصطلاح ہے موکل، تو یہ جو موکل ہے اور یہ جن ہے، کیا یہ دونوں چیزیں سیم ہے یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ جنات ہی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ جن جو آپ کے کنٹرول میں ہو یا آپ کے اختیار میں ہو اور آپ اپنی مرضی سے اس سے مختلف کام لے سکیں، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس کی کوئی حقیقت موجود ہے؟ یہ اب یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی حقیقی بات پوری طرح ہمارے سامنے نہ آ جائے، یعنی امکان کی حد تک تو ہم مان سکتے ہیں، یعنی امکان کی حد تک یہ مانا جا سکتا ہے کہ کسی فن کی وجہ سے یا کسی تعلق کی وجہ سے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جس طرح دوستی تعلق قائم کر سکتا ہے، اسی طرح ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن کی کوئی صورت پیدا ہو جانا، یہ تو ممکن ہے، لیکن اس ممکن ہونے کا کوئی ظہور کہیں ہوا ہے تو وہ ظہور ہو سکتا ہوتا ہو کہانیوں میں، باتوں میں، قصوں میں، ایک دوسرے کے حوالے سے اس طرح توہم کی جو باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں ان میں تو یہ باتیں بیان ہوتی رہتی ہیں،
لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے یہ یعنی کوئی یقینی طور پر بات نہیں کہی جا سکتی، لہٰذا اس کو عام طور پر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی پھر میں یہ واضح کر دوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے امکان، ایک ہوتا ہے حقیقت۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امکانی حد تک کسی چیز کو ماننا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ہونے کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، ہماری عقل یا ہمارا دین یا دینی معلومات اس کے منافی نہیں ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ یہ جب تک کوئی شواہد موجود نہیں ہوں گے اس وقت تک یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، اور ارد گرد کی باتوں پر اس طریقے سے یقین بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اب کافی زیادہ آپ نے اس موضوع کو کھنگال لیا ہے، اور شاید اب یہ تو اتنے سوال آپ نے کر دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی نشست کی اس طرح کی ضرورت بھی نہ ہو، لیکن اور موضوعات کے حوالے سے جو سوالات ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں لے کر آئیں گے۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک تفصیل کے ساتھ اس کو مزید دلچسپی بنا دیا، اور اس میں جو بھی سوالات عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ آپ کے ذہن میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن لوگوں کے سوالوں کو آپ نے سامنے رکھا ہے اور اس پر ہم نے کچھ نہ کچھ گفتگو بھی کر لی ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کے لیے بھی یہ گفتگو مفید ثابت ہوگی۔ تو آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس ساری گفتگو کو سنا ہے اور اس سارے بحث کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ اور اس حوالے سے میں ناظرین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر کوئی چیز، کوئی سوال جس کو اس کی ضرورت ہو، یعنی جس بات کو واضح کرنے کی ضرورت ہو، اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ ہمیں بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اپنے کمنٹس میں بھی اس کا ذکر کر سکتے ہیں کہ کن کن موضوعات کو ہمیں، یا اسی موضوع کے پہلو سے کن کن چیزوں کو ہمیں مزید ابھارنا چاہیے، مزید اجاگر کرنا چاہیے۔ تو آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔